والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وآلك وسلم. محترم حاضرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ، یہ آج کی ہماری 10ویں نشست ہے. اس سے قبل نشستوں میں تمام حضرات کی گوشے گزار یہ باتیں کی گئی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام غزوہ خندق کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے عمر خزا فرمائے اور اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ ہوا. فتح مکہ کے بعد جنگ تبوک کے بارے میں بھی آپ حضرات کو بتایا گیا. محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام مکہ کو جب فتح کیے تقریباً 15 دن وہاں پر قیام فرما رہے. اس کے بعد مدینہ منورہ کو جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کا والی بنایا، مکے کا گورنر بنایا، مکے کا سردار بنایا. حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کے اب سردار ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو سردار بنا کر مدینہ منورہ کو تشریف لائے. حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب والی بنائے، آپ کو معلوم جب ان کی عمر کیا تھی؟ صرف 18 سال کی عمر تھی. حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کے والی بنے، جب ان کی عمر کیا تھی؟ 18 سال. حالانکہ قریش کے بڑے بڑے سردار اور مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہاں پر حکومت کر رہے تھے. جب پورے لوگ جو ہیں فتح مکہ کے وقت معزول کیے گئے اور اس میں سے کئی لوگ ایمان لا چکے، تو نبی پاک علیہ السلام ایک نوجوان لڑکے کو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مکے کا سردار بنا دیا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا دیے ہیں کہ پورے جو بھی مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو دین کی تعلیم دے. تو محترم حاضرین، یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہترین میسج ہے کہ اسلام نوجوانوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہے. آج ہمارے بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ ہے، ابھی نادان ہے، ابھی یہ ہے. نوجوانوں کو ذمہ داری دے کر آگے بڑھانا چاہیے. سامنے ایک واقعہ آنے والا ہے کہ اللہ اکبر، کیا بڑا واقعہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کئی نوجوانوں کو کئی قبیلوں کا معلم بنا کر بھیجا کرتے تھے.
معلم بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام عمر کا لحاظ نہیں بلکہ قابلیت کا لحاظ رکھتے تھے، صلاحیت کا لحاظ رکھتے تھے، اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے یا نہیں یہ دیکھا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس عمر کا لحاظ زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے دیکھیں تو سب سے بڑا سردار ہمارے لیے ہاتھی ہونا چاہیے، اس کی عمر زیادہ ہوتی، حالانکہ بادشاہ جو ہے شیر ہوتا، شیر کے پاس وہ قابلیت و صلاحیت ہے۔ اگر جسمانی طور پر دیکھا جائے، عمر کے لحاظ دیکھا جائے تو ہاتھی بادشاہ ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے طور طریقے پر زیادہ چلنا شروع کر دیے، نبی پاک علیہ السلام کی بتلائی کے طریقے کو چھوڑ دیے۔ تو حضرت حاضرین، صرف 18 سال کے نوجوان کو کعبے کا والی بنا کر نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اور دوسرے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر حج کے ایام میں آپ مکہ بھیجتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 300 صحابہ کرام رہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حجاج بن کر تمام حضرات کو لے جا کر مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ ہوتے ہوئے پورا اسلامی طریقے سے پورے حج کے اعمال بتلاتے ہوئے آپ جو ہے حج سے واپس آتے ہیں۔ وہاں پر ایک تقریر کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے اجازت سے ایک تقریر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جو معاہدہ کافروں کے ساتھ ہے وہ معاہدہ برقرار رہے گا اس کی مدت تک، اور جن کافروں کے ساتھ، جن مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اس کا نیا معاہدہ نہیں کیا جائے گا، اور جو مشرکین، جو کفار معاہدہ کیے ہیں، پھر غداری کرے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اب کے برس سے آئندہ کوئی بھی جو ہے اپنی جاہلیت کے رسم و رواج کے طریقے سے حج کو نہیں آئے گا اور ننگے ہو کر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، بلکہ اسلامی لحاظ سے ہی کعبے کا طواف کرے گا اور اسلامی لحاظ سے ہی حج میں شامل ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ کعبے کے جو حدود ہیں، اس میں کسی کافر کو انٹری نہیں ہے۔ تو آج بھی جب کعبے کا حج شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے بورڈ لگا دیے جاتے ہیں کہ نان مسلم ناٹ الاؤڈ، کہ کوئی غیر مسلم کو وہاں پر الاؤ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی 10ویں پارے میں صاف ارشاد فرما دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے یہ پورے احکامات بتاتے ہیں اور حج سے واپس آتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب اسلام تو بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اور مکہ میں الحمدللہ فتح ہو گیا ہے، تو قریش بھی، جو بڑے بڑے سردارانہ قریش تھے، وہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ تو کعبے کے، مکے کے اطراف کے علاقے والے اور بازو، عرب کے بازو کے علاقے والے پورے کے پورے فوج در فوج، جماعت بر جماعت ہوتے ہوئے داخل اسلام ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے حبیب پاک علیہ السلام، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ جماعت در جماعت، فوج در فوج ہوتے ہوئے آپ کے دین میں، اللہ کے دین میں جو ہے شامل ہوں گے۔ پہلے ایک آدمی مسلمان نہ بننا بہت زیادہ تھا، لیکن اب پورے قبیلے کے ملے، خاندان کے خاندان مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو الحمدللہ اتنے زیادہ مسلمان ہو گئے، اتنے زیادہ مسلمان ہو گئے کہ عرب کا تقریباً پورا حصہ اسلام کے آغوش میں آ گیا تھا، اسلام کے آغوش میں آ گیا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بعد پورے ملکوں کو جو ہے، پورے تقریباً انٹرنیشنل لیول کی تبلیغ کے خاطر نبی پاک علیہ السلام مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں اور اپنے دین اسلام کا پرچم بلند کرنے اور دعوت دینے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس میں سے کئی بادشاہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جب مسلمان عرب میں بہت زیادہ ہو جاتے تو ان لوگوں کو پریشانی ہو جاتی کہ اسلام ہمارے پاس بھی آ جائے گا، شاید پورے لوگ اکٹھا ہو کر ہم پر حملہ کریں گے، اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم خود پہلے حملہ کریں۔ تو اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں۔ پہلے مکے والوں سے پریشانی تھی، بعد میں مدینے آنے کے بعد وہ منافقین اور یہودیوں سے پریشانی تھی۔ اللہ کے فضل احسان سے پورا عرب تقریباً اسلام لا چکا تھا، تو پھر دوسرے
ملکوں سے پریشانی آنا شروع ہوئی. تو خود بخود یہ اسلام جو ہے عرب کے ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں آٹومیٹک جانے لگا. دوسرے ملک بھی جو ہے گھبرانے لگے کہ ہمارا بھی تختہ الٹ جائے گا. تو اللہ اکبر. تو حضرت حاضرین، تو نبی پاک علیہ السلام جنگ تبوک میں تقریباً 30,000 مسلمانوں کو بہت ہی قحط سالی کے موسم میں بھی اپنی شجاعت کا اور اپنی استقامت کا، اپنے ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام صحابہ کرام جنگ تبوک میں شامل ہو کر الحمدللہ بغیر جنگ کے وہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام ذی القعدہ میں 10ویں ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں حج کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. کیوں نبی پاک علیہ السلام اس حج میں شامل تھے. تمام امت کو الوداع کہے ہیں، اس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. تو حضرت حاضرین، نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ منورہ سے ذی القعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے. تو ذی الحجہ کے مہینے میں مکے میں داخل ہوئے. داخل ہونے سے پہلے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھے. احرام باندھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام احرام جو ہے حج قران کا باندھے تھے. تو حج قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا جائے، حج بھی کیا جائے. اس کو حج قران کہتے ہیں، احرام قران، حج قران. تو حج تمتع مانی حج کے لیے الگ احرام باندھنا اور عمرے کے لیے الگ احرام باندھنا، اسے حج تمتع کہتے ہیں. تو حضرت حاضرین، تو نبی پاک علیہ السلام ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ادا فرمایا اور حج بھی ادا فرمایا. تو نبی پاک علیہ السلام پہلے عمرہ کے لیے آئے اور عمرے کا آ کر پہلے سنگ اسود کو چومے. پہلے جب آئے تھے، جب فتح کر گئے تھے، اس کے بعد نہیں آئے. اب آئے ہیں تو حاجی کے لیے آئے، حج کے لیے آئے ہیں. تو محترم حاضرین، پہلے جیسا موسم نہیں ہے، پہلے جیسی کیفیت نہیں ہے. کیونکہ پہلے جب اللہ کا نام کعبے کے سامنے لیا جاتا تو ظلم ستم کیا جاتا تھا. اب تو کعبے کے سامنے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے. اور سردار انبیاء نبی پاک علیہ السلام بہت ہی طمطراق کے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جب آتے ہیں تو سنگ اسود کو چومتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. 3 بار جو ہے رمل کرتے ہیں. رمل کے معنی چھوٹے چھوٹے قدم تھوڑا جلدی ڈال کر اور سینہ جو ہے چوڑا کر کے طواف کرنے کو رمل کہتے ہیں. اس وجہ سے جب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو 3 مرتبہ جو ہے رمل کرنا چاہیے، 4 مرتبہ معمولی طور پر پھرنا چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام جب 4 مرتبہ طواف کیے تو استلام بھی کرتے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے لیے بہت آسانی ہو. جب کبھی بھیڑ زیادہ ہو اور حجر اسود کو چومنے کا موقع نہ ملے تو استلام کر لینا کافی ہے. استلام کے معنی کیا ہے کہ کعبہ اللہ یہاں پر ہے اور وہاں پر جو ہے اس ڈائریکشن میں سنگ اسود ہے، تو بس اس کے تصور سے دور سے پھیر کر اس طرح کر کے ایسا چومنے کو استلام کہتے ہیں. ہاتھ لگاتے نہیں، ہاتھ پہنچتا نہیں کیونکہ بہت زیادہ بھیڑ رہتی، تو اس طرح کرنے سے بھی استلام ہو جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا فرمائے اور صفا و مروہ پہ سعی فرمائے. اس طرح اب حج عمرہ ہو گیا. اس کے بعد حج کے تشریف لے گئے. تو حضرت حاضرین، 8 ذی الحجہ کو نبی پاک علیہ السلام مینا میں تشریف لے گئے. مینا میں تشریف لے جانے کے وقت جب جمعرات کا دن تھا، جب نبی پاک علیہ السلام جب جمعرات کے دن 8ویں ذی الحجہ میں مینا میں تھے تو دوسرے دن جو ہے عرفات کو تشریف لائے. تو حضرت حاضرین، نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی قصبہ پر تشریف لائے. تو عرفات کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام خطبہ بھی عنایت فرمائے اور بہت سے جبل نور کے پاس بہت زیادہ دعائیں فرمائے. اور ظہر اور عصر ایک اذان میں 2 اقاموں کو ساتھ پڑھے. ظہر کے وقت ظہر نماز نہیں پڑھی بلکہ عصر کی نماز کے وقت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھے. اذان 1 دیے، اقامت 2 دیے. ظہر کے لیے الگ اقامت اور عصر کے لیے الگ اقامت. اسی لیے جب کبھی حاجی حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر اس موقع پر 2 نمازیں ملا کر پڑھنا چاہیے. حالانکہ اگر کوئی شخص یہ کہے میں
میں ظہر کی نماز الگ پڑھتا ہوں، عصر کی نماز الگ پڑھتا ہوں، تو اسلام اجازت دیتا نہیں. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام جس طرح فرمائی اس طرح کرنا ہے، اپنی طبیعت جس طرح بولے اس طرح کرنا اسلام نہیں ہے. محترم حاضرین، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام غروب آفتاب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے آپ مزدلفہ کو تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے دعا کرتے ہیں. اور مزدلفہ میں جا کر عشاء کی نماز، مغرب عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دو نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں. عشاء کے وقت میں ہم مغرب نماز نہیں پڑھتے، عشاء کے وقت میں ایک اذان میں دو اقامتوں کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اقامت دے کے پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام وہاں پر جو ہے اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد قربانی دیتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام حج کے وقت جو قربانی دیتے ہیں تو ایک بکرا، ایک اونٹ، دو اونٹ نہیں بلکہ پورے 100 اونٹ کی قربانی دیتے ہیں. خود اپنے ہاتھ سے 60 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ساتھ پر 3 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم ذبح کرو. اللہ اکبر، کیا مقام ہے مولا کائنات کے مرتضیٰ کا. تو اس طرح 100 اونٹ جو ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی طرف سے جو ہے ذبح فرماتے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے قربانی دیتے ہیں. محترم حاضرین، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام قربانی دینے کے بعد ہر حاجی حلق کراتا ہے. حلق مانے اپنے بال منڈواتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب حلق کرواتے ہیں تو دیکھیں یہاں تو دیوانوں کی عید ہے، تو نبی پاک علیہ السلام جب حلق کرانے بیٹھتے ہیں تو پہلے سیدھے طرف کے بال نکالتے ہیں، نکال کر سیدھے جانب جتنے صحابہ کرام تھے ان لوگوں کو پورے اپنا سر کے بال جو ہے اپنے منہ مبارک سب کو تقسیم فرماتے ہیں. اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پھر دائیں طرف نکالتے ہیں تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں کہ ابو طلحہ کہاں ہے. تو جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام اپنے پورے بال ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو وہ ہر ایک کو بانٹتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ. محترم حاضرین، یہ منہ مبارک وہی حجۃ الوداع کے موقع نبی پاک علیہ السلام اپنا سر مبارک حلق کرائے تھے، وہاں سے پورے غلاموں کو تقسیم ہو چکے ہیں. الحمدللہ آج وہ برکتیں ہمارے پاس موجود ہیں، بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ. ایک بار اچھی طرح یاد رکھیں، اس سے پہلے بار میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے قلعے میں آثار مسجد میں جو آثار مبارک ہے وہ بہت ہمارے لیے تو بہت ہی ہمارے جان سے بھی زیادہ قیمت ہے. ایک بات معلوم، ہر کوئی ٹیپو سلطان کو رحمت اللہ علیہ بولتا اور حضرت ٹیپو سلطان بولتا، ان کی ولایت کو مانتا، ان کی شخصیت کو مانتا، ان کے اسلام پسندی کو مانتا ہے. لیکن وہی ٹیپو سلطان گدی کے آثار مسجد میں جو آثار مبارک ہیں اس کو اپنے خزانے سے خدمت کے طور پر، آثار شریف کی خدمت کے طور پر ایک جو ہے اعلان فرماتے ہیں. اس میں باضابطہ میں خود پڑھا ہوں کہ فارسی میں وہ اعلان ہے کہ ٹیپو سلطان کہتے ہیں کہ یہ فیض حصار، یعنی گدی کا پہلا نام فیض حصار تھا، فیض حصار میں موجود آثار مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے میرے خزانے سے ہر سال اتنا پیسہ دیا جائے. تو ٹیپو سلطان خود یہ ہمارے لیے تحقیق کر رہے ہیں، سند دے رہے ہیں کہ گدی میں جو پہلے سے آثار مبارک چلے آ رہا ہے یہ ہمارا تمہارا نہیں بلکہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے سے چلے ہوا آ رہا ہے اور یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا اثر ہوا ہے. تو جب ہم کے یہاں پر زیارت کرائی جاتی ہے تو ضرور بضرور جو ہے آپ زیارت کریں، کیونکہ بہت ہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو رسول پاک علیہ السلام کا اثر مبارک ہے. ہم کو چاہیے گا بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، جس طرح صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کا ادب و احترام کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام جب کبھی گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام اتنے خاموش ہو جاتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. جب کبھی کوئی حکم دیتے تو فوری عمل آوری ہوتی. جب کوئی بات پیش کرنا ہو تو نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے، اپنی آواز سے بہت ہی کم کر کے نبی پاک علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آثار مبارک کا زیارت کریں. اور ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے کہ اب کے ماحول کے لحاظ سے
ہم لوگوں کو پرمیشن جلوس کا نہیں ملا ہے، اور اس لہٰذا البتہ زیارت آثار شریف کا ضرور پرمیشن ہے۔ تمام حضرات ادب و احترام کے ساتھ سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے آثار مبارک کی زیارت ضرور کیا کریں، بھیڑ زیادہ نہ بنے، ہم خود خیال کریں، میں پہلے تو پہلے بڑے اختلاف نکلے جیسا، کیونکہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کو ڈسپلن سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے ہیں، صحابہ کرام پورا عمل کر کے دکھائے ہیں۔ ہمارا پورا طریقہ آثار مبارک کی زیارت کرتے وقت ویسا ہی رہنا چاہیے جس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام ایک شاندار وہی عرفات کے میدان میں ایک شاندار خطبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اگر وقت اجازت دیتا تو میں یہ خطبہ پڑھ کر سناتا تھا، کہ میں ارادہ کر لیا کہ وہ خطبہ سناؤں، لیکن وقت جو ہے بہت کم ہے ہمارے پاس، اور میرے خیال سے آج ہماری آخری نشست ہوگی، کل جو ہے مختصر برکتیں رہیں گی، پھر بھی آج جتنا ہو سکے ہم بولنے کی کوشش کریں گے، اگر کچھ باقی رہ جائے تو انشاءاللہ پھر ہم کل آپ کی گوشت گزار کریں گے۔ تو حضرت حاضرین، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سال کے بعد اس جگہ میری تم سے کبھی ملاقات ہو۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرا خطبہ غور سے سنو، کیونکہ آئندہ سال جو ہے اس جگہ میری ملاقات آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر خود بخود اشارہ دے دیے کہ اس سال جو ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں جو ہے جانے والا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت تمہارے پاس قابل احترام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو، جیسے تمہارا آج کا دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے شہر میں حرمت والا ہے۔ سنو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم سب کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کیا میں نے تم کو پورا دن پہنچا دیا، پورا اسلام پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام ایک زبان سے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو پورا دن پہنچا دیے، پورا اسلام پہنچا دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، میں ان کو پورا دن پہنچا دیا۔ جو میرا پیغام تو مجھے عطا کیا تھا، جو ذمہ داری مجھے تو عطا کیا تھا، میں ان کو پورا پہنچا دیا، میں ان کو پورا پہنچا دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ سود یعنی بیاج نہیں لینا چاہیے۔ یقیناً میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا پورا سود معاف ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ حضرت عباس بن مطلب نبی پاک علیہ السلام کے چاچا بیاج دیا کرتے تھے، لیکن جیسے اسلام لا لیے تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے سب سے پہلے بیاج میں میرے خاندان سے میں معاف کروں گا، تو آج سے میرے چاچا جو بیاج دیے ہیں سب معاف ہے، اصل پیسہ ہی دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یقیناً جاہلیت کا ہر خون معاف ہے، پہلے میرے ہی خاندان سے جو شخص جو پہلا خون جاہلیت کا ہوا ہے میں اسی کو معاف کرتا ہوں، تو میرے چاچا کے بیٹے ابن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف ہے۔ تو محترم حاضرین، ہر فیصلہ اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں، اپنے خاندان سے شروع کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو لوگوں، بے شک جاہلیت کے ہر خاندانی شرافت اور خون میرے قدموں تلے ہے، سوائے خانہ کعبہ کے رکھوالی اور حجاج کو پانی پلانے کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جاہلیت کے رسم و رواج تھے، جتنے بھی باطل پرستوں کے رسم و رواج تھے، وہ پورے میرے قدموں کے تلے دب گئے ہیں۔ اس کے بعد تمہیں کبھی جاہلیت کے رسم و رواج کی طرف نہیں جانا چاہیے، شرک و کفر کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے، بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا چاہیے، جتنی بھی غلط چیزیں تھیں وہ پورے آج ختم ہو گئے ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام میاں بیوی کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام خاص طور پر عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں تم عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، بے شک ان کے حقوق تم پر ہو، اے عورتوں تم پر تمہارے شوہروں کے حقوق ہے، تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ تو محترم حاضرین، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، المختصر ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں
کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب بھائی بھائی ہیں. کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا مال حرام نہیں سوائے اس کے کہ وہ خوش دلی سے پیش کرے. اے لوگوں، تم میرے بعد گمراہ مت ہو جاؤ کہ آپس میں جنگ و جدال میں مبتلا رہو. کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ میرے جانے کے بعد تم آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا مت کرو، کبھی جنگ و قتال نہ کرو. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام ہم لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، واضح تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو ہے امن و سلامتی چاہتا ہے، امن و سلامتی دینے والا ہی مسلمان ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہر فتنہ، ہر لڑائی، ہر جنگ مسلمانوں کے ہی گھروں میں موجود ہے. دیکھیں پھر ہم جاہلیت کے دن میں جا رہے ہیں، جاہلیت کے دور میں جا رہے ہیں. ہم کلمہ تو حضور کا پڑھ رہے ہیں لیکن رسم و رواج جاہلیت کے اختیار کیے ہوئے. آج میاں بیوی میں جھگڑا ہے، اور بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، بہن بہن میں جھگڑا ہے. ہر جھگڑے ہمارے پاس موجود ہے. کون سے جھگڑے ہمارے پاس نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ سنو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم کبھی جنگ و قتال نہ کرنا، تم آپس میں صلح رحمی کرنا، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. محترم ناظرین، معاف کر دو. بہت سے شکوے ہو چکے، ہو جاتے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی، بڑا ہے غلطی ہو جاتی، چھوٹا ہے غلطی ہو جاتی. معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے. نظر انداز کرنا بڑی دولت ہے. نظر انداز کر دیجیے. پچھلے کی کہانیاں بولتے 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 ہم آگے کی زندگی خراب کر رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پچھلے کے بارے میں جتنا بیان کریں گے وقت برباد ہوگا اور ہمارے آگے کی عمر بھی برباد ہو جائے گی. ہم کب کامیاب ہوں گے؟ کیا ہے، غلط کیا ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے، ہاں بڑا بھائی ہے، غلط کیا ہے، لیکن انسان تو ہے. بڑا ہونے سے کیا وہ فرشتہ تو نہیں ہوتا. اگر ہم معاف کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ہماری زندگی کتنی خوش ہوگی. میں تجھ سے بات کر رہی، تم مجھ سے بات کرتا نہیں، آخر کہاں تک. محترم ناظرین، پھر آگے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم باندیوں کا، غلاموں کا، نوکروں کا خاص خیال رکھو. تم جو کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھانا کھلاؤ. اگر تمہارا غلام، تمہارے باندے تمہاری بات نہ سنے، ان پر سختی مت کرو، ان کو مارو مت. تم کو پسند نہیں ان کو بیچ دو. اگر آپ کا نوکر آپ کو پسند نہیں اس کو کام سے نکالو، لیکن اسے مارو مت، اسے دھکے نہ کھلواؤ، اس کا امیج ڈیمیج مت کرو. اللہ. تو محترم حاضرین، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب تمہاری سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات سے خوش ہے کہ اس کے سوا دیگر ایسی چیزوں میں اس کی اطاعت کی جائے جنہیں تم اپنے اعمال میں کم تر اور حقیر سمجھتے ہو. لہذا تم اپنے دین کے بارے میں شیطان سے بچتے رہو. شیطان یہ یقین کر لیا کہ اس کے بعد جو ہے کبھی شرک و کفر نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ خوشی تو ضرور ہے کہ اس کے بعد بھی تم شیطانی کام شروع کرو گے، شیطان کے بہکاؤ میں آ جاؤ گے. اس وجہ سے تم شیطان سے بچتے رہو. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. آپ شرک و کفر تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہر شیطانی عمل ہمارے مسلمانوں کے پاس موجود ہے. شراب خوری ہمارے پاس، جوا خوری ہمارے پاس، ظلم زبردستی ہمارے پاس، وعدہ خلافی ہمارے پاس. ایسے کتنا بیان کیا جائے، پوری کی پوری بیماریاں، پوری کی پوری گناہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ اکبر. جو قوم پوری دنیا کو سدھارنے آئی تھی، آج وہی قوم جو ہے اتنی قسم پرسی کی حالت میں ہے کہ اللہ اکبر، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسلمان ایک معمولی انسان کا نام نہیں ہے. مسلمان پورے دنیا کو تعلیم سکھانے والا، پورے دنیا کا ایک آئیڈیل ہے، پورے دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے. لیکن افسوس کہ آج خود اپنے اوقات نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بھی شیطان کے بہکاؤ میں اتنا آ گیا کہ شیطان کو خوش شرم آ رہا ہے کہ تو اس نبی کی امت میں پیدا ہوا ہے جس نبی کی امت میں انبیاء علیہ السلام جو ہے دعا کرتے تھے کہ بغیر اس کے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، تو ان کی غلامی میں مر مٹنے کے بجائے پھر شیطانی کاموں میں مبتلا ہو گیا. اللہ. محترم حاضرین، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے خدا کی عبادت کرو، 5 وقت نماز ادا کرو، ہر ماہ رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو، زکات دو اور اپنے ائمہ، اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نماز میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بہت زیادہ. آج ہمارے مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ ایسا دکھتا ہے کہ صرف مسجد جو ہے جمعہ کے لیے بنائی گئی ہے،
اور مسلمان جو ہے جمعہ کے لیے آ رہے ہیں. جمعہ جس طرح فرض ہے 5 وقت میں اس فرض ہے بابا. ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ نماز کو ہلکا مت جانو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان اور کفر میں اگر فرق ہے تو نماز کا ہے. نماز کا ہے. بچوں کے مارنے کے بارے میں کہیں بھی نہیں فرمایا. اگر فرمایا گیا تو نماز کے چھوڑنے کے بارے میں فرمایا. بچوں کو مار کے پڑھنے نماز نہیں بناؤ. آج ہمارے بچوں کو ہم مار کر نہیں پڑھا رہے ہیں, اس وہ شرابی بن رہے ہیں, کبابی بن رہے ہیں, جواری بن رہے ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن شکایت ہم پروردگار سے کر رہے ہیں, استغفر اللہ, اے اللہ میرا بیٹا کیسا ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. ارے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اتنا بہترین موقع دیا ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تراشے. اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جس طرح چاہے اس طرح تراشے. اللہ کو اختیار دیا تھا, آج ہم وہ اختیار ہم غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے دشمن بنتے ہیں. پھر شکایت کر رہے ہیں. کس منہ سے ہم شکایت کریں؟ کس منہ سے شکایت کریں کہ بچوں کی پوری بات دور ہمارے ہاتھ میں تھی, ان کو کس طرح راستے میں جانا تھا ہمارے ہاتھ میں تھا. آج ہم اپنے بچوں کو ڈھیلی ڈوری چھوڑ کے ان کے ہر خواہش کو پوری کر کے شیطانی خواہشات کو جو لگا کے اس میں جو ہے بچوں کو بہت انکریج کر کے آج جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں شیطانیت میں ابھر جاتے ہیں, جب خدا یاد آتا ہے ان کو, کتنی افسوس کی بات ہے. یعنی کریلے کے بیج کاٹ کے سیتافل کھانا چاہ رہے ہیں, ایسا ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہے. یہ کوئی بڑا عقل مند کا کام نہیں ہے. کریلے کے بیج جائیں گے, کریلے جیسا کڑوا جیسا پرورش رہے گی, وہ بچہ بڑا ہو کے کریلا ہی بنے گا, زہریلا ہی بنے گا, تم کو سیتافل نہیں بنے گا. تم ہوتا حاضرین. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے, دوسری میری عطرت, میرے اہل بیت ہے, میرے خاندان ہے. تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی میں ہے. ایک اور روایت میں جو المستدرک الصحیحین میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب ہے اور ایک میری سنت حدیث پاک ہے. تو محترم حاضرین, ہم سب کو قرآن پاک کو پکڑنا چاہیے, حدیث پاک کو تھامنا چاہیے. اہل بیت اطہار نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کو, پنجتن پاک کو, آل نبی اولاد علی سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہیے. ان کی محبت ہی ایمان ہے. آج ہم اہل بیت اطہار سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمارے مسجد کے ممبر سال میں ایک مرتبہ بھی ان کے نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پھر ایمان کی ہمیں دعوے داری ہے. کیسی دنیا آ گئی ہے. اللہ, جو حب آل نبی نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان ہی کہاں ہوگا, بہت کمزور ایمان ہو جائے گا. تو ہم کو چاہیے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہر بار سرشار رہیں, نبی پاک علیہ السلام سے محبت میں سرشار رہیں. آگے فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ بھی ایک ہے. ہم سب کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام, وہ بھی ایک ہے. ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں, ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. سنو, نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر, نہ عجمی کو عربی پر, نہ سرخ کو سیاہ پر, نہ سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے بجز تقویٰ کی. اگر تقویٰ اس کے اندر ہے تو جب اس کو فوقیت حاصل ہے, تو تقویٰ نہیں اس کے اندر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اسے فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے. تو محترم حاضرین, اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سنو کیا میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا؟ تو پورے صحابہ کرام نے کہا ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر کہتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی تمہیں جو حاضر ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ہمارے پاس حج کو نہیں آئے ان کو جو ہے سنا دے, ان کو یہ خطبہ سنا دے. تو محترم حاضرین, نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کو جب گئے تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ہمراہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے. کتنے؟ 1,24,000. جب جنگ احد میں گئے تھے تو 700 صحابہ تھے. تو پورے صحابہ کے اگر ٹوٹل ڈالیں گے تو 2,000 یا 3,000 صحابہ تھے. کتنے جب کتنے لوگ مسلمان تھے؟ 2 یا 3. اگر 5 بھی اگر کریں گے تو 3 ہجری کو پورے مسلمان دنیا میں کتنے تھے؟ 3,000 سے یا 5,000 سے. اب کب کی یہ 10ویں ہجری ہے. یہ کتنی 10ویں ہجری ہے. اب خود حج میں شامل ہونے والوں کی تعداد 1,24,000 ہے.
کتنی؟ ابھی کئی لوگ نہیں آئے تھے، کئی لوگ نہیں آئے تھے، تو کتنے کے لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے، کئی بچے نہیں آئے تھے اور کئی قبیلے والے نہیں آئے تھے. تو اللہ کو جب کتنی تعداد ہوگی، تو اتنے مختصر سے وقت میں نبی پاک علیہ السلام نے پورے دنیا کا نظام بدل کے پورا بڑا انقلاب برپا دیا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو رکاوٹیں کفار مکہ کی طرف سے آ رہے تھے، جو رکاوٹیں جنگ و جدال کی وجہ سے آ رہے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد وہ معاملے نہیں رہے. آسانی کے ساتھ اسلام پھیلنا شروع ہوا، لوگوں کو اسلام سمجھنے کا وقت ملا. اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو عرب کے پورے قبائل کو سمجھ میں آیا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا مذہب ہے، ایسا مذہب جب سمجھ میں آیا. جب بات سمجھ میں آتی ہے تو کوئی بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے، لیکن جنگ و جدال ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اپوزیشن جب یہ ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اتنے سے مختصر وقت میں پورے عرب کا کایا پلٹ کر دیا. محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر اس طرح بہترین خطبہ عطا فرمایا. اس میں تھوڑے چیزیں میں آپ کے گوش گزار کیا. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب حج کا پورا مہینہ ہو گیا، حج سے ادا فرمایا، تو اپنے حلق فرمانے کے بعد اپنے پورے موئے مبارک جو ہے پورے صحابہ میں تقسیم کر کے پھر آپ جو ہے مدینہ منورہ کی طرف لوٹتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایک میدان آتا ہے، اسے غدیر خم کا میدان کہتے ہیں. کون سا؟ غدیر خم. تو نبی پاک علیہ السلام غدیر خم کے بعد چلے آتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے چڑھ کے خطبہ عطا فرماتے ہیں، یہ خطبہ دیتے ہیں اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور بازو پھیرا کر نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی بھی مولاہ، کہ لوگوں اے صحابہ کرام، جتنے بھی لاکھوں والے، جتنے بھی ہزاروں صحابہ کرام ہیں، یہ بات اچھی طرح سن لو کہ میں جس کسی کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اور ایک ارشاد فرمائے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو علی سے محبت کرتے ہیں تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرتے ہیں تو بھی اس سے دشمنی کر. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں. علی کی محبت یہ خدا کی محبت ہے. اگر کوئی علی سے دشمنی کر رہا ہے تو اللہ اکبر، وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. اللہ سے دشمنی کرنے والا آج تک کوئی باقی نہیں. محترم حاضرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑی فضیلت عطا فرماتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ خطبہ دیتے ہیں، جب خطبے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر مبارکباد دیتے ہیں. اے علی، بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو کہ آج تم ہم سب کے تمام مومن کے مولا ہو گئے ہو. جب سے نبی پاک علیہ السلام مولا علی علی کو مولا بنائے، جب سے پورے غلامان علی مولا علی کہنا شروع ہوتے. تو محترم حاضرین، اس طرح غدیر خم کا موقع آتا ہے تو جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے. اب 11ویں ہجری، کتنی؟ کیونکہ ذی الحجہ بقرعید کے دن حج ہوتا، بقرعید ہوتے ہی سفر، ہاں محرم ہوتے ہی سفر. سفر کے 29 تاریخ کو نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے آتے. جا کر ان کی نماز جنازہ ان کی تکبیر ہونے کے بعد وہاں سے نبی پاک علیہ السلام کو سر درد دینا شروع ہوتا. اتنا سر درد کہ آپ جو ہے بخار میں تبدیل ہو جائے. اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام ایک پیشن گوئی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے کہ وہ دنیا کے باغ و بہار میں رہے یا اللہ کی نعمتوں کے پاس آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے کہ وہ دنیا کے باغ و بہار میں رہے یا اللہ کی نعمتوں کے پاس آ جائے. اللہ. تو یہ بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بندے سے مراد خود نبی پاک علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کو یہ اختیار دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں رہ سکتے ہیں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں اللہ کے پاس تو آپ آ جائیے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو اختیار کر لیا، اللہ کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کو سمجھ جاتے
سمجھا کہ رونا شروع کر دی. تو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھانے کے بعد ایک بات بولتے کہ مسجد نبوی میں جتنے بھی گھر موجود لگے ہیں سب کی کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابوبکر کی کھڑکی کھلی رہے گی. اللہ. تو محترم حاضرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ سورہ نازل ہوتا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. تو کئی صحابہ کرام خوش ہوئے تھے کہ اسلام غالب ہو گیا، اسلام میں بہت لوگ شامل ہو جا رہے ہیں، بہت خوش ہوئے تھے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا. تو ان سے پوچھا گیا یہ تو بہت خوشخبری ہے کہ اسلام میں بہت لوگ شامل ہونے کا یہ جو ہے پیشن گوئی ہے، خوشخبری تو ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب نبی پاک علیہ السلام جب اسلام کو پورا کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لے گا. تو ہمارے لیے بہت بڑی جدائی کا معاملہ ہے. یہ اصل جو ہے یہ آیت کریمہ یہ سورہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی جدائی کا معاملہ عطا فرما رہے ہیں، جدائی کا معنی بتلا رہے ہیں. اللہ. تو صحابہ کرام ایک طرف سے بہت رو رہے تھے. اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آخری آیت قرآن کو اتارتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم تمہارا دین تمہارے لیے آج اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے، اللہ نے پورا کر دیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تم سے نچھاوا کر دیا ہے اور تم سے راضی ہو گیا ہے اسلام کو دین کے اعتبار سے. یہ قرآن کی آخری آیت ہے، قرآن کی آخری آیت، اس کے بعد قرآن نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کی عمر جب لگتی تھی 40 سال کی تھی تو غار ثور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرأ باسم ربک الذی خلق سے قرآن کی ابتدا اترنا شروع ہوئی، قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا جب نبی پاک علیہ السلام کی 40 سال عمر تھی. تو نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال مکے میں رہے. تو 13 سال قرآن مکے میں اترتا رہا. جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو 10 ہجری کو حجۃ الوداع فرمائے. تو اس حجۃ الوداع کے موقع پر یہ قرآن کی آخری آیت اتری، قرآن کی آخری آیت اتری. تو یہ 10 سال مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 10 سال، پورے کتنے 20 پر 3 سال، 20 پر 3 سال ہوا پورا قرآن اترنے کے. جو موقع آتے گئے، کبھی جنگ کے موقع، کبھی فیصلے کے موقع، جو موقع آتے گئے اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتاً فوقتاً قرآن کے آیتیں اتارتے گیا. تو نبی پاک علیہ السلام کو جمع کرتے گئے اور آخر میں وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری آیت اتری. اس کے بعد جو ہے قرآن اترنا موقوف ہو گیا، پورا قرآن اتر گیا کہ ہم نے پورے دین کو مکمل کر دیا. تو محترم حاضرین، ہم لوگ اس مسئلے میں قرآن بس ایسے ہی آسمان سے اتر گیا ہے، ایک پوری بک آ گئی ہے، اس طرح نہیں ہے. اور دیکھیں جو پہلی جو قرآن کی آیت اتری وہ 30 پارے میں، کتنے پارے میں 30 پارے میں، آخری پارے میں ہے. جو آخری آیت اتری وہ 6 پارے میں. کتنے پارے میں 6 پارے میں. مانے پتہ یہ چل رہا ہے قرآن ترتیب کے ساتھ نہیں اترا، پہلے الحمد کا سورہ، بعد سورہ بقرہ، بعد سورہ آل عمران، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس طرح اترا. لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا کہ یہ آیتیں یہ سورہ میں رکھو، یہ آیتیں یہ سورہ میں رکھو، یہ آیتیں یہ سورہ میں رکھو. تو اس طرح اور یہ سورہ کے بعد رکھو، یہ سورہ کے بعد رکھو. تو ترتیب جو ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حکم سے کی ہے. حالانکہ قرآن تو آگے پیچھے جس طرح ہونا اس طرح اترنا شروع ہوا. تو حضرت حاضرین، اس طرح قرآن کریم جو ہے 20 پر 3 سال میں مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو محترم حاضرین، جب اسلام پورا ہو گیا، قرآن پورا ہوتا گیا، تو اب نبی جو ہے نبی کا پورا کام ہو گیا. تو اب نبی جب جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا. تو رسول پاک علیہ السلام جب وہ اختیار دیا گیا آپ دنیا میں رہنا چاہ رہے ہیں یا اپنے خدا کے پاس آنا چاہ رہے ہیں، جب ہماری ذمہ داری پوری ہوگی تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ ہماری ذمہ داری پوری ہوگی تو میں خدا کے پاس ہی جانا
میرے لیے پسندیدہ ہے. اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام یہ پیشہ گوئی عطا فرما دے تو کئی صحابہ کرام سمجھ جاتے. اتنے میں ایک اور ایک جنگ کا معاملہ آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موتا کے وقت نبی پاک علیہ السلام ان کو امیر بنا کر بھیجتے ہیں اور وہاں پر جا کر رومیوں سے جنگ ہوتی ہے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر قافلہ رہتے, وہ شہید ہو جاتے. اس بعد نبی پاک علیہ السلام جب وہ لشکر واپس آتا, فوج واپس آتی, تو پھر نبی پاک علیہ السلام انہی کے بیٹے کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کا امیر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سرزمین میں تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں, اب تم جا کر وہاں کا بدلہ لے کر وہاں کی زمین کو فتح کر کے آؤ. اللہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہوتی معلوم ہے؟ صرف 20 سال. کتنی؟ 20 سال. پورے فوج کا امیر ہے, پورے فوج کا کمانڈر ہے, اور ان کے نیچے کون کون؟ حضرت ابوبکر صدیق ان کے نیچے کام کرنا, حضرت عمر فاروق ان کے نیچے کام کرنا, حضرت عبداللہ بن جراح ان کے نیچے کام کرنا, حضرت ابو بکر ان کے نیچے کام کرنا. بڑے بڑے اکابر صحابہ, پہلے ایمان لائے صحابہ. تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نیچے کام کرو, اور اسامہ جو ہے اس لشکر کے امیر رہے. اللہ اکبر. نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا موقع ہے. تو کئی صحابہ کرام آ کر کچھ چیزیں گوانا شروع ہو گئی کہ دیکھو بھائی نوجوان بچہ ہے, کیا معلوم نہیں, کچھ معلوم نہیں, ایسا. تو فوری نبی پاک علیہ السلام آئے کہ حکم ہو گیا, خلاص. کیا تم اعتراض کرتے ہو؟ اسامہ پہ اعتراض کرتے ہو؟ تم زید بن حارثہ پہ اعتراض کرتے تھے. ایک بار اچھی طرح رکھ لو, میں زید مجھے محبوب ہے, میں زید سے محبت کرتا ہوں اور اسامہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا تو پورا لشکر جمع ہو گیا کہ حضرت اسامہ کے نیچے کام کرنے کی. صرف ان کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال کی تھی. تو محترم حاضرین, ہمارے نوجوان حضرات 20 سال میں کچھ بھی, ابھی 20 سال میں ہمارے نوجوان جو ہے دنیا کی پہلی سیڑھی میں بھی قدم نہیں رکھے تھے اپنے زمانے میں, جب پوری دنیا ان کے ہاتھ میں تھی. آج ہمارے ہاتھوں میں جو ہے, کر لو دنیا مٹھی میں, تو فون تو ہے لیکن دنیا نہیں ہے. کیا دنیا؟ اللہ. آج ہم جو ہے ہمارے نوجوانوں کو بالکل فارم کی مرغیاں, ہمارے نوجوان آج کے کون, ہمارے نوجوان فارم کی مرغیاں پکڑے تو دب جاتا, اسے جلدی کاٹو کھا لینا, کیا تو غذا بنتی ہے. شاید کرے تو 30 سال اور بچے ہوئے تک 35 سال, ان کمائے تک 40 سال ہو گیا. شب بخیر, وعدہ سماپت. یہ زندگی ہمارے, یہ زندگی بنی سے لائف سیٹ کر دے. ارے ہولے, لائف کو خود لائف دینے والے کا نام مسلمان ہے. ان اپنی لائف سیٹ کر لیتا ہے, کیا سٹکے سے سیٹ کر لینے. مسلمان بہادر ہوتا ہے, سستڑ فجر میں 10 بجے تک سو جانے کا, یہ سب مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان اگر ہونا ہے تو دیکھو صحابہ کرام کی زندگی پڑھو, کیسے اسامہ بن زید کیسے تھے, حضرت عتاب بن مکہ کے والی ہے 18 سال میں, بھائی 18 سال میں حکومت دے دی, ہمیں دیتی ہے. ہمارے بچے 500 روپے دیتے نہیں, گھما لیتا ہے, پوری زندگی گھما لیا, ہم کیا گھما لیتا. ہمارے بچوں ہمیں فارغ انگلیاں جیسا پڑھا نہیں, فارغ انگلیاں چوری, روز 1 گھنٹہ دیتا ہوں لیکن کیا کام کو نہیں آتا سوڑتا, وہ 10 گھنٹے گھر بیکار ہے نا بھائی. اس وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ سستی کاہلی سے چھوڑیں, فن گیری سیکھیں, کام گیری سیکھیں, علم میں آگے آ جائیں, اپنا ہنر دکھائیں. آپ کی شکل و صورت اس کے لیے نہیں رہنا چاہیے, آگے والے کے لیے اپنی شکل صورت آئیڈیل نہیں رہنا چاہیے. ہماری کاریگری, ہماری قابلیت, ہماری صلاحیت, اس کے لیے ہمارے لیے دوسرے سامنے آئیڈیل ہونا چاہیے. ہمارا رہن سہن, ہماری ڈگنیٹی, ہمارا کرتا, ہمارا پیجامہ, ہمارے انسٹ, ہمارے شوز, ہمارے کرام, یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے, بلکہ ہمارے اندر جو کیپیسٹی ہے, ہمارے اندر جو صلاحیت ہے, جو قابلیت ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے آئیڈیل ہے. آگے والے کو اس طرح ہم جیتنا چاہیے. خالی ہوں پھرا کے ہوں کنگی کرتے 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 پورے 12 جھڑ گئے. بچی والے پوچھ رہے کیا بھائی آپ بڈھا کیا, نہیں میں ابھی 20 سال چلے. اللہ
صحیح عمر جو ہے 25 سال کے اندر ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی یہ بدلا رہی. آج ہمارا بچہ جو ہے بچہ بڑا کرتا 25 سال کو, بچہ بڑا کو بن رہا ہے 25 سال بن رہا ہے. اب ان کے آج جوان ہونا ہوا اللہ کو چھوڑے. تو نبی پاک علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لشکر دے کر بھیجتے ہیں تو لشکر کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں. تو مقام جروف میں جہاں پر یہاں پر جو ہے پورے صحابہ کرام آ کر وہاں پر ملنا چاہیے. تمام جو آ رہی کون آ رہی نام وغیرہ لکھ لیں, سو جو ہے ایک جگہ جو جمع ہوتی وہ مقام جلف میں رکھے تھے, وہاں پر آ کر سب جمع ہو رہے تھے. تو اتنے میں تو مدر حاضری تو 10 ربیع الاول آ رہا, 10 ربیع الاول. تو نبی پاک علیہ السلام وہ صحابی کے جنازے کو جاتے ہیں, سر میں درد ہوتا ہے اور خوب بخار ہو جاتا ہے. اتنا بخار اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام گرم ٹھنڈا پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ اپنا جسم مبارک جو ہے ٹھنڈا ہو جائے. لیکن پھر بھی بہت زیادہ بخار, اتنی بخار کے 10 ربیع الاول کا دن آ جاتا ہے. تو محترم حاضرین, نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ قافلے والے حضرت اسامہ بن زید اور دیگر صحابہ کرام اجازت دینے کے واسطے آتی کہ ہم جنگ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, آپ اجازت دیں. تو نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ بخار رہتا تو نبی پاک علیہ السلام اجازت دے دیتے. لیکن دوسرے ہی دن نبی پاک علیہ السلام اتنے بیمار اتنے علیل ہو جاتے کہ نماز جانا مشکل ہو جاتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے, اے ابوبکر تم نماز پڑھو. اللہ اکبر. ایک واقعہ ایسا ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام کسی یہ موقع پہ نہیں, دوسرے موقع پہ کبھی دوسرے قبیلے میں ایک فیصلہ کرنے جاتے تو نماز پڑھانے میں کچھ تاخیر ہو جاتی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہاں پر نماز وقت آ جاتے, ابھی نماز چلتی رہتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام پیچھے آتے تو فوری صحابہ کرام جو ہے ہاتھ مارنا شروع کر دیں, اشارہ کرنا شروع کر دیں کہ نبی پاک علیہ السلام آ گئے ہیں, حضور آ گئے. تو محترم حاضرین, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری سمجھ جاتے ہیں کہ حضور آ گئے تو خود بخود آپ پیچھے ہٹنا شروع کر دیں. تو نبی پاک علیہ السلام اشارے سے ہاتھ سے کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھاؤ آگے رہ کے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہ کے نماز نہیں پڑھاتے بلکہ پیچھے ہی ہو جاتے, پیچھے ہو جاتے. تو نبی پاک علیہ السلام خود آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں, آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں. نماز پوری ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, اے ابوبکر تم نے نماز کی امامت کیوں نہیں فرمائی؟ حالانکہ میں اجازت دے دیا تھا کہ تم آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ, کیوں نہیں پڑھائی؟ تو اللہ اکبر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کی بیٹی کی مجال کہ آپ کو پیچھے رہ کے میں نماز پڑھا سکوں. ابو بکر کی مجال نہیں بلکہ اپنے باپ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کہ حضور کی امامت مت کر سکے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے سامنے کی امام ہرگز نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو نبی پاک علیہ السلام ان کی ادب و احترام کو پسند فرماتے ہیں, ان کے یہ محبت کو پسند فرماتے ہیں اور پورے لوگوں سے عزت مخاطب ہو کہتے ہیں کہ لوگوں جب کبھی تم کو لقمہ دینا ہے تو اس طرح ہاتھ مت مارو بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی حمد بیان کرو, سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, کچھ نہ کچھ اللہ کے اللہ اکبر کہو تاکہ وہ امام کو لقمہ مل جائے. اس طرح ہاتھ مارنا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے, مردوں کے لیے نہیں, کیونکہ عورتوں کی آواز بھی عورت ہوتی ہے, اس وجہ سے ان کو اس طرح مار کر آگے والے کو لقمہ دینا مقصود ہوتا ہے. لیکن مرد حضرات کے لیے اس طرح مار لقمہ نہیں بلکہ آواز کے ذریعے لقمہ دینا چاہیے. وہ آواز کون سی ہونا چاہیے؟ اللہ کے حمد و ثنا پر مبنی ہونا چاہیے. تو محترم ناظرین, جب 11 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, 11 ربیع الاول کا دن آتا ہے, اتوار کا دن رہتا ہے, تو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہتے ہیں. تو اس دن 11 ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں رہتے. جب نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری رہتی. نبی پاک علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں. نبی پاک علیہ السلام ہر ایک بیوی کے پاس
باری باری تھی، آج ان کے پاس، آج ان کے پاس، آج ان کے پاس. اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام بیویوں میں انصاف کرتے تھے. تو جس دن نبی پاک علیہ السلام زیادہ بیمار ہوئے، زیادہ علیل ہوئے، اس وقت حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی. تو نبی پاک علیہ السلام پورے صحابہ کا، پورے اپنے ازواج مطہرات کو، بیویوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اجازت دے تو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنا پسند کرتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو. اللہ، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی اجازت کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں اپنے بیویوں کی اس طرح خیال رہیں. آج ہمیں ہے اپنے بیویوں کو اٹھ کے جاگے آگے گھر کی جھاڑو دے دو. اسلام گھر کی رانی بنا رہا ہے، گھر کی جھاڑو کاٹنا ہے ہمارا ہونا، چپل کی جوتی ہونا. آج ہمارے گھر کی باتیں ہیں. حضور پاک علیہ السلام فرماتی ہے گھر کی رانی ہے، ہمیں اسے نوک رانی بنائے. رانی کے سامنے نوک لگا دیے، اس نے نوک رانی بن گئی. اللہ، تم حضرت حاضری بیوی سے اجازت دیے کہ میں بقیہ اوقات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارنا چاہتے. کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام کوئی انتہا محبت کرتے تھے، اور دوسری بات کہ وہ بہت جوان تھی، وہ خدمت اچھی طرح کر سکتی. تو نبی پاک علیہ السلام جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے بستر میں جو اٹھ نہیں سکتے، بے ہوشی کے حالت میں رہتے. اتنے میں وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب کوئی افاقہ آتا ہے، جب کوئی افاق آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا نماز کھڑی ہوگی، نماز کھڑی ہوگی، نماز ہوگی. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی نہیں، ابھی آپ کا انتظار ہے. اچھی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نماز کی تیاری کرنا دیتے، پھر بے ہوش ہے. پھر جو افاقہ ہوتا تو پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ نماز کھڑی ہوگی، عشاء کی نماز. تو بولے یا رسول اللہ آپ کا ہی انتظار ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نماز کی تیاری کرتے، پھر دشی تیاری ہو جاتی. صرف 3 وقت ہوتا. پھر نبی پاک علیہ السلام پھر افاق کرتے. جب پھر فرماتے کہ نماز کھڑی ہوگی تو بولے یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے. تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہے. یہ اشارہ ہم کو اس حدیث سے ملتا ہے. تو محترم حاضرین، اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام نماز کی کا حکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں. اور جب اسی طرح باقی نمازیں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا کرتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، دوسرے دن جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام ذرا افاقہ ہوتا، تھوڑا اپنے آپ میں افاقہ پاتے ہیں، تو نماز میں جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، مسجد کو جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام چل نہیں سکتے، قدم بڑھا نہیں سکتے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کندھوں پر اس طرح رکھتے ہوئے آپ تشریف لاتے ہیں مسجد میں، اور آپ کے پیر مبارک اس طرح جو ہے زمین سے لگے ہوئے تھے. اللہ، اس طرح لگے ہوئے تھے. تو اللہ پر اس طرح بھی مسجد کو آ جاتے نماز پڑھتے تھے. آج ہمارے کیا بنا لوگ اس طرح. تو محترم حاضرین، تو نبی پاک علیہ السلام جب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرمانے. تو معلوم ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام آئے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی کہ جسم مبارک سے نکلنے والی خوشبو اس کو ہر کوئی صحابی جانتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر پیچھے ہٹنا شروع کر. تو نبی پاک علیہ السلام پھر اشارہ کرتے تو نماز پڑھو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹاتے. تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ مجھے جو ہے ابو بکر پاس لے جا کر بٹھا دو. تو نبی پاک علیہ السلام کو لے جا کر بٹھایا جاتا ہے. تو بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام امامت فرماتے ہیں. تو محترم حاضرین، اس کے بعد جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا مثال مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں نبی پاک علیہ السلام کس طرح تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے قبر منبر کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے حکومتوں کے دور سے انشاءاللہ ہم کل بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. انشاءاللہ کل ہمارے لیے آخری دن رہے گا یہ محفلوں کا. تو انشاءاللہ کل جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے آثار مبارک کی سندر مانی بھی ہے. تو حضرات جو ہے
ہم لوگوں کو تو حکومتی طور پر اجازت تو نہیں کہ بھیڑ بن کر جائیں، لیکن جو جانا چاہیں جائیں، ادب و احترام کے ساتھ جائیں، اور پولیس والوں کو بھی کوئی شکایت نہ ہو، ایسے لحاظ سے جائیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ 10:30 تک انشاءاللہ ہم جو ہے صندلی مالی وغیرہ سے فارغ ہو جا کر پھر انشاءاللہ 10:30 کو یہاں پر محفل میں آ جائیں گے. انشاءاللہ 10:30 سے کل محفل کا آغاز ہوگا. آئیے اللہ کی طرف سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہیں اور سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.